لله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الله الصمد بسم الله الرحمن اللهم صل على هذه الفاتحة إلى أرواح المؤمنين المرحومين بالأخص إلى أرواح المرحومين مخصوصين واجعلهم إنك في أعلى عليين واشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين مل کے بلند آواز نال صلوات ذکر اہل بیت ایک عظیم عبادت ہے اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات مریض مومنین و مومنات بالخصوص جنہاں مومنین و امید ہے کہ ذکر حسین اس بیٹھے ہوئے مومنین سارے حق کی دعا کرے سے اور اللہ اس دے بدلے صاحب کو شفا عطا کرے سی اور سب دی امیدہ دے حصول بستے شفاء قابلہ اور عاجلہ بستے باواز بلند صلوات مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص جتنے حاضرین بیٹھے ہو اپنے مرحومین واسطے بالخصوص انہاں مجالس آزاد اہتمام کرن والے مومنین مومنات اہل ایمان و رشتگان جو جہان فانی تو رحلت فرما چکے سب کی بخشش و بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات تسکین قلب سید کونین منتقم خون حسین حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور مقدس تاجیل واسطے سارے مل کے عقیدت نال صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المشرفين المكرمين المكرمين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم ومخالف حقهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
یا علی انت مثل سور التوحید فی هذه الامہ صلوات. بغیر کسی تمہید دے جناب دی خدمت وچ اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک مختصر جئی حدیث جس دی آج دے اس دور وچ وضاحت اور اس دی تفسیر و تعویل بہت زیادہ ضروری ہے اور اس نو بیان ہونا چاہیے. میں پہلے دن ہی جناب نال وعدہ کیتا ہے کہ کوشش کرے سا وہ چیزاں زیادہ تو زیادہ بیان ہوئیں جنہ دی اس ملک و قوم نو اس وقت دی ضرورت ہے. پاک پیغمبر نے مولا متقیان دی شان حضرت سے کئی احادیث ارشاد فرمائیاں. اور جو ایک حدیث میں جناب دی خدمت وچ پڑھ چکا، کئی حدیث فرمایا یا علی انت مثل کعبہ فی هذه الامہ، تو میری امت وچ کعبے دی مانند ہے. کعبے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ دا مقدس گھر، اللہ دا عزت والا گھر، اللہ دا برکت والا گھر، اللہ دا او پر امن گھر. میں آدھا اس تو بڑی اس گھر دی عزت کیا ہوئے جس گھر دے مستری تے مزدور اللہ دے انبیاء ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرمائے، وہ موقع یاد کرو جدا حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل اللہ دے اس گھر دیاں بنیاداں رکھ رہے ہیں. اتنا عزت والا گھر ہے اور تہاڈے میرے واسطے اس دی اہمیت اس واسطے بھی زیادہ ہے کہ دن وچ 5 مرتبہ کم از کم بندے نے اس پاسے رخ کر کے نماز نو پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح ہے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، البتہ میری گل انہوں نے ہے جنہیں کعبے تے رخ کر کے نماز پڑھ دیں. انہاں کو موقع نہیں ملتا وہ تو نہ دی تو خوش نصیبی ہے. جنہاں کو موقع ملتا ہے نماز پڑھ دیں، رخ قبلہ لے پاسے کریں دیں، اچھی طرح جان دیں کہ کعبے دے پاسے رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے. اگر رخ کعبے تو پھر جائے نماز باطل ہے. یہ جو پیغمبر نے فرمایا یا علی تو کعبے دی مانند ہے، اس دا معنی یہ بن گئے رخ کعبے تو پھر جائے نماز باطل ہے، بندہ علی تو پھر جائے ایمان. علی تو ہٹ جانے تیرا ایمان باطل ہے. سورہ توحید دی مانند ہے. دوسرا قرآن مجید دی سورہ مبارکہ تو دوسرا نام سورہ اخلاص کی ہے. سورہ توحید بھی سے نام ہے جس پوری دی پوری ایک سورت ہے کہ میرے مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات بلند آواز میں مولا کو نہیں پوچھا جس جیڑا خدا تو آنا خالق ہے میں اس دی وحدانیت نو پہچاننا ہوئے، اس دی پہچان کرنی ہوئے تو طریقہ کیا ہے؟ کائنات امیر نے فرمایا قرآن پڑھ تے صرف یہ سورہ توحید پڑھ لے تے آپ پہ سمجھ آوے سی میرا خدا کون ہے. ایک سورہ توحید ہے جڑی اللہ دی صفات تے مشتمل ہے اور اس سے ساری توحید واضح ہے. تو کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ میرا بھائی علی سورہ توحید دی مانند ہے. جناب سلیمان محمدی میں جنہاں دے متعلق انہاں دی زندگی دا اگر خلاصہ کرنا دینا آگ سکتا وہ ہستی جس دیاں گلاں لقمان حکیم تو گھٹ نہ ہو دیا. انہوں کو کسی پوچھا بھئی پیغمبر جو فرمایا ہے یا علی تو سورہ توحید دی مانند ہے، یہ معنی کیا ہے؟ تو جناب سلمان نے فرمایا بھئی جڑا اللہ نے نبی نے فرمایا نا جو تو سورہ توحید دی مانند ہے،
اس دا مطلب ہے پیغمبر نہیں فرما گئے کہ قرآن مجید دی اس سورت نو اگر ایک بار پڑھو اللہ ایک حصے دا ثواب عطا کرے گا، اگر اسے قرآن مجید دی سورت نو 2 دفعہ پڑھو تو اللہ قرآن دے 2 حصے دا ثواب عطا کرے گا، اور اگر کوئی بندہ اس سورت نو 3 دفعہ پڑھے اللہ ختم قرآن دا ثواب عطا کرے گا۔ اس سورت دے پڑھن نال ختم قرآن دا ثواب ملدا ہے۔ اللہ نے پیغمبر جو فرمائے لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ جتنے سمجھن تے سمجھاون والی گل نہ ہوئے اتھے ہی نہیں ہوتا ہے، بس اوسا کے سورت تو ہی مارے نعرہ حیدری تے گھر ٹوٹ گیا، خدا حافظ۔ باہر ہی خوش بیٹھا میں بھئی سورت تو ہی مان دے میرا امام تے میں خوش بیٹھا نہیں، سوچن اور سمجھن واسطے اللہ عقل دیتی ہے، انشاءاللہ سوچا جائے، سمجھا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، ورنہ دھاٹ کل تکالی کو نہیں۔ ہاں جی ظاہری جو ہے آندھی نہیں آندھی، وہ فضائیں مٹی تے مٹی بلند ہو دی بات ایویں ہر شے بلند کرنی تے ڈور بجنا نہیں میرا بھائی، یہ آل محمد دی شان بھی تے انہاں دا فرمان بھی اس واسطے ہے جو تیرے میرے تک پہنچایا جائے، سمجھایا جائے، سمجھایا جائے۔ کیا مطلب ہے سورۃ عید کا مطلب ہے ایک دفعہ پڑھو قرآن دا ایک حصے دا ثواب، 2 دفعہ 2 حصے دا ثواب، 3 دفعہ پڑھو اللہ ختم قرآن دا ثواب دے دے۔ سلمان اللہ کیوں فرمائے، اللہ کے نبی کیوں فرمائے جو علی ہے سورۃ عید دی مانند جناب سلمان آدھے علی نال محبت کرن والے دیاں 3 قسماں ہو سے، ایک ہو سی جڑا زبان نال محبت رکھے، ایک ہو سی جڑا دل نال محبت رکھے، ایک ہو سی جڑا اعضاء و جوارح نال گواہی دے سی۔ یہ جڑا پیغمبر فرما گئے نا جو یا علی تو سورۃ عید دی مانند ہے، اس دا مطلب یہ بندا ہے جڑا بندہ علی نال زبانی محبت رکھدا ہے اس دے ایمان دا ایک حصہ مکمل ہے، جڑا دل نال تصدیق کریندا ہے اس دے ایمان دے 2 حصے مکمل، جڑا زبان نال اقرار کریندا ہے دل نال تصدیق کریندا ہے اور پھر عمل نال گواہی دیندا ہے، اس بندے دا ایمان مکمل ہے، اس بندے دا ایمان مکمل ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ صرف زبان نال نہیں، صرف دل نال نہیں، جدن تک بندہ اپنے عمل نال گواہی نہ دے جو میرا امام علی ہے۔ اس واسطے جیڑا بندہ علی ولی نو اس انداز نال محبت رکھ رہے 8ویں امام رضا علیہ السلام میرا مولا فرمائے کہ یہ جڑے ساڈے منن والے موالی ہو سن محب ہو سن انہاں دیاں 3 قسماں ہو سن، اور میں جڑی یہ قسمہ 8ویں امام 8ویں لال ولایت ارشاد گرامی دی روشنی بیان کر رہا آج تلاش کرنا ہے اساں اس جو کیڑی قسم وچ موجود ہے، متقع خیر خوش فہمی مبتلا ہوئی ہے بھائی، بس بھائی اساں تا نعرے شارے تے محبت دا اظہار کر لے ہوئے تے بس ہن کافی حسنین دے بابے دی جڑی جنت والی ٹکٹ ہو تو مل نہیں سکو ہے، لیکن انہاں 3 قسم وچ اپنے آپ کو تلاش کر تیری میری کیڑی قسم۔ والی خراسان فرمائے نے ساڈے منن والے دیاں 3 قسم، ایک گروہ او ہے جڑا اج کل بہت معروف ہے، فرمایا ایک گروہ ساڈے منن والے دا او ہے جڑا منیندا تا ساکو دم ساڈا بھریندا ہے، محبت دا اظہار ساڈے نال کریندا ہے، لیکن آل محمد دے گھر نوں تے انہاں دی محبت نوں اپنے کاروبار دا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آل محمد دی نام محبت دی نام تے کمیندے کھان دے، میں تے انہاں نہیں یاد ہونا کہ معزز پینے لوگ ایک فقیر تے قداگر ہوندا ہے جڑا آندے تے تیرے کول سوال کریندا ہے، ایک دم آل محمد دی محبت دا بھریا ہوئے جو میں بھی موالی ہاں ایک فون کرتے گل چکر پہلے تیرے کول منگدا ہے۔ یہ معزز پینے لوگ ہیں، ناراض نہیں ہو رہے، میں شاید سمجھا سکیا ہوں ہے جی۔ ایک گروہ ہے جہاں تیرے دین و ایمان نال کوئی واسطہ نہیں،
تو کیڑی حالت ہے جمنے گمراہ ہوئے مشرک بنے غالی بنے تینو نجاست دا پتہ ہوئے تین طہارت دا پتہ ہوئے تینو واجب دا پتہ ہوئے تینو حرام دا پتہ ہوئے مستحب دا پتہ ہوئے اس کئی شے نال واسطہ نہیں نہ آل محمد دی محبت دا پردہ تے کاروبار اپنا آل محمد اونوں اپنا منے دل جس دا مذہب شیعہ ہوئے اونوں نہیں منے دے جیڑا کاروبار شیعہ ہوئے گولی کوڑی تو نہیں تھی گئی سلوات پر سن ہے جیدہ کاروبار شیعہ ہے نا میرے مولا فرمائے دل ایک قسم یہ ہے جیدہ کاروبار محبہ والا انہوں نے نجات دی زمانت اٹھویں امام فرمائے دل بنی دے گا دوسرا گروہ فرمائے او ہے جیڑا محبت ساڑھے نال رکھ دے عقیدت ساڑھے نال رکھ دے مودت ساڑھے نال رکھ دے چل دے ساڑھے رات ہیں لیکن ان ہوتا ہے جو کہیں کہیں پاسوں کا دی مشکل آوے تو بعد وہ اور پاسے بھی ٹور ہوئے قرآن مجید نے ان لوگوں دی تعریف ان فرمائی ہے یہ نفاق منافقت اے چیزاں جڑیاں قرآن مجید دے چہن انہاں دی تفسیر جڑی صاحبان مفسرین نے فرمائی کیا وہ حشرات الارض جو ایک حشرہ ہے جڑے یہ مختلف فصلیں اپنی بیل بنے دے تے ہمیشہ وہ دے دو سراخ رکھ دے اگر این پاسو مشکل آوے تو ادھے نکل ویندہ ادھو مشکل آوے دا اون پاسے نکل ویندہ ہے فرمائے دن حسن ساڑھے منن والے حسن ساڑھے نال عقیدت رکھن والے لیکن ادھو مشکل آسی تو اون دے گھر ٹور ویسے ادھو مشکل آسی تو اون دے گھر ٹور ویسے جتھے او گوندہ مفاد مل سی وہ اس سے پاسے ٹور ویسی فرمائے سے نام لیوا تا ساڑھا ہے جیدے وہ دا مفاد ہوتا ہے ادھر ٹور ہوتا ہے قرآن انہاں بیچارے لوگ آتے ہیں وہ جڑا شیر ہے نا میدان وہ شیر انہیں پڑھتا ہونا وہ تعریف انہیں کریں دو نا ان مظلوم بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا خاسرت دنیا والا آخرہ انہوں دنیا جوی گزار ہے آخرت جوی گزار ہے اور میں اگر ان عرض کرنا تو بہتر ہو سی اگر بندہ بنے نا کافر ان کو کافر پکا ہونا چاہیے اگر بڑے مومن تو ان کو مومن پکا ہونا چاہیے یہ نہیں بھئی کدی کافروں دے گروہ کدی مومنوں دے گروہ کدی منافقت کدی ایمان میرے مولا فرمایا قسمت اے بھی سارے منن والے دی ہے لیکن اس دی نجات دی ضمانت بھی میں نہیں دیتا قسمہ ہے نا موجود ہے تیسری قسم میرے 8ویں امام نے فرمایا سارے منن والے دی تیسری قسم وہ ہے دنیا اپنی جگہ تو ہل سکتی ہے انہاں دی عقیدت تے محبت تے سارے کردار تو انہاں دا قدم نہیں ہٹ سکتا نہ وہ دنیا دے پیسے نال نہ درہم و دینار نال نہ دنیا دی مشکلات نال فرمایا دنیا جتنی طاقت نال ہے دنیا اپنی جگہ تو ہٹ سکتی ہے ساڑا منن والا ساڑی راہ تو نہیں ہٹ سکتا وہ نہ عقیدے چھڑتا ہے نہ فکر چھڑتا ہے نہ ذکر چھڑتا ہے نہ عمل چھڑتا ہے ہر شہد ساری راہ دے ہوتے چلتا پہ بھائی میرے دوستو شریکو بزرگو جوانو یہ وہ قسم ہے جنہیں اندر اپنے آپ نہ بھلا یہ اتنے محرم مجالس ماتم جلوس یہ سب کچھ کر کے تلاش کریے بھلی ساڑی جا کتھے آیا انت جگہ بڑھ دیئے جنہ دے متعلق امام فرما رہے ہیں جو یہ ساڑی راہ تو نہیں ہٹ دے وہ کٹ جان نہیں ہٹ دے مر جان نہیں ہٹ دے انہاں دے سر کٹ گئے دیواراں نہ لگ گئے دیواراں تعمیر ہو گئیاں خون دیاں ندیاں بہ گئیاں انہاں لوگوں نے کٹیا انہاں دے گھر لوگوں نے لٹے وہ لٹی دے رہے وہ کٹی دے رہے وہ مری دے رہے دیواراں چنی دے رہے لیکن انہاں دا خون بھی گواہی دے رہا اسا کل بھی آل محمد علیہ سے آج بھی انہاں دے مال کیا ہے جان کیا ہے اولاد کیا ہے گھر کیا ہے یہ سب کچھ قربان ہو جائے کوئی صورت نہیں کہ صورت جیسا اپنے امام دا راہ چھوڑ دو ایک سلوات پڑھ سو بلند آواز
یہ منن والے دی وہ قسم ہے جن مدلک میرے امام نے فرمایا کہ یہ کٹ تا سکتے ساری راہ نہیں چھوڑ سکتے. ہن قسم ہنترائے پہلے ہن مفاد پرست انہاں دی جمت دی ضمانت کوئی. دوسرے ہن وہ لوگ جڑے لوگ محبت رکھ دے نال محمد نال لیکن جس پاسوں کوئی مشکل آندی ہے وہ راہ چھوڑ کے گدی آل محمد نال ہوندے تے گدی کہے بے نال من رلدن دے. تیسری قسم ہے دنیا پوری پہاڑ ٹوٹ جائے پہاڑ اپنی جگہ تو ہل سکتا ہے آل محمد دا منن والا انہاں دی راہ تو نہیں ہل سکتا. کوئی ایسے لوگ ہیں دنیا دے اوتے جڑے انہاں صفات کے مالک ہوئے گزر گئے انہاں دی تاریخ پڑھ لو جڑے مال تے نہیں وکے جنہ جو ایک آئی جناب ابو ذر جی ہستی جنہ جو ایک ہے مقداد جنہ جو ایک ہے سلیمان جناب ابو ذر تے کتنی غربت آئی ہے کتنی غربت آئی ہے. اس تو بعد کسی بندے کی غربت کیا ہوئے جو بندہ دنیا تو ٹرے دا اپنا کفن کول نہ ہوئے. ابو ذر وہ ہستی رمزت جنگل جو دنیا تو ٹرے اپنا کفن بھی کوئی نہ تے چھوٹی جی دین آلے جڑی پریشان ہو کے دی بابا تو دنیا تو ڈرن والے ہیں میرے کو تیرے کفن دا انتظام کوئی نہیں کون تیرے کفن دے سی کی میں تو دفن ہو سے رب زدہ جنگل ہے. جناب ابو ذر فرمایا بیٹا گھبرا نہیں کچھ نہ لبھی تو یہ سارا لی چادر میرے میت جباویں بات میری میت جانے تے علی جانے. ہاں لیکن یہ ابو ذر جدہ مدینہ موجود آئی رات دے وقت دیناراں تے اشرفیاں دیاں تھیلیاں بھیجیاں گئیاں اور غربت دا عالم ہوئے رات دے ویلے بندہ گھر بیٹھا ہوئے تے کوئی درہم و دینار لے کے آ جائے دوڑا کیا خیال ہے پریشان تلے ہو رہے ہننا چاہیے ٹھیک ہے. غربت تے کمزوری جو ہے یہ جلے گھن کے آئے نا تے جناب ابو ذر اس کو پوچھتے پہن یہ اشرفیاں جڑیاں گھن آیا ہے یہ صرف میرے واسطے ہیں یا حاکم وقت نے سارے مدینے دے مسکینوں نے دے دیا. اللہ اکبر قربان ہو جائے نہ دی عظمت تو صرف میرے واسطے ہیں یا مدینے دے جتنے غربات مساکین ہونا واسطے بھی ہیں آدمی کی سپیشل تواڈے واسطے. جناب ابو ذر آدم تے میری کیا خاصیت ہے جو میرے واسطے بھیجا گیا آدم وہ دے کے چاندن تو چپ کر جا. جناب ابو ذر آدم انہوں نے دس چھوڑ علی دی محبت اس قابل نہیں جنہوں کوئی دیرارہ نال خرید لائے نہ علی والا ایسا ہے جو انہوں کوئی درہم و دینار دے کے خرید لے. فرمایا اے واپس دے جا میں تو اجمی مدینے دی ایک گلی جاکساں علی کل بھی حق ہائی آج بھی حق ہے. اسے تو نتیجہ کیا نکلیا نتیجہ کیا نکلیا کہ انہاں کیا مدینہ بدر کر چھوڑو. لیکن جلے جناب ابو ذر مدینے جو باہر نکلے پتہ ہی نہیں انہوں اعلان کی تو ہے کوئی الوداع نہ کرے لیکن نکلے ہوئے جتا بطول جائیں دے دروازے دے گزرے اندرو فضا پیا دیئے ابو ذر علی دیا دھیاں الوداع پیا کرے. کتنا بڑا مقام ہے اس محب دا. یہ محب چاہیے آل محمد نے. ایک محب ہے شاعر الشہد ہجری جنہاں دی بیٹی بیان کی تھی جو میرا بابا لوگانو آل محمد دے فضائل دسے ہا کردار دسے ہا انہاں کیا اگر چند دن زندہ رہ گیا تو پورے کوفہ علی علی ہو جائے گا. حاکم کوفہ نے گرفتار کروایا. حضرت شہد یہ جڑا کم کریں در انہوں نے چھوڑ دے اور اس کم دے بدلے تین مکان چاہیے میں دینا جان دی امان چاہیے میں دینا جتنا تے کو مال چاہیے دینا جو شے چاہیے دینا
لیکن اے علی دے کردار دی تبلیغ چھوڑ دے آدھے حاکم وقت انہوں پتہ ہی کوئی نہیں علی والا کوئی مکانہ دے بدلے وکدا ہے علی والا کوئی مال دے بدلے وکدا ہے تیری امان تے بھی لعنت تیرے مکان تے بھی لعنت تیرے مال تے بھی لعنت ہو جائے میں ہر شے تے لعنت کرے نہ راہ علی تے علی دے پتراں دا نہیں چھوڑ سکدا علی تے علی دے پتراں دا راہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہن آپ سوچو اسا کو بھی امید ہے جو اسا جنت دا ٹکٹ گھننا ہے علی کولو لیکن اس گل نو میرے بھائی میرے دوست ذہن وچ رکھیں علی عادل امام ہے وہ اس نو بھی جنت دا ٹکٹ دے وے جڑا علی دی خاطر سولی تے لٹک جائے ہاتھ تے پیر کٹوا چھوڑے علی دی خاطر گھر لٹوا چھوڑے علی دی خاطر جنگل وچ رل جائے علی دی خاطر جوان بچڑے قربان کر چھوڑے علی دی خاطر اپنی اکھاں دے سامنے جوان پتر تے دیکھ کرا چھوڑے تے آدھا کھلا ہوے اے تا کچھ بھی نہیں تھوڑا میرے سامنے تصدیق تو ہو گئی نا جو میرا بچڑا علی دی محبت تے مویا ہے انہوں نے بھی علی جنت دا ٹکٹ دے لے جے کو نماز دی ضرورت کوئی نہیں جے کو واجبات بھی چھوڑی بتائے نہ خمس ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ حرام ہے کئی شے انجام نہیں دینا نہ عقیدہ وہ بھی اپنی مرضی دا نماز پڑھتا ہے وہ بھی اپنی مرضی دی مرضی والی نماز آ گئی نا تو میں کو سمجھ نہیں آتی جڑا اللہ اپنی نماز تکبیرت الاحرام دے اضافے دی اجازت نہیں دینا وہ تین میں اپنی مرضی دے اضافے دی اجازت دیندے مجھ سے قبلہ موجود ان پوچھ لو نماز دا رکن نا تکبیرت الاحرام ہے نا رکن ہے نا جلے نماز شروع کریں دے نیت بات کیا ہے اللہ وہ اکبر یہ رکن نماز ہے میرا دل بنیا اللہ کا حکم بھی ہے جڑا میرا مومن ہوتا ہے نا اس کی علامت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یہ جڑے میرے ہوندے نا بندے تے مومن وہ اٹھ دے باندھے سب دے جاگ دے چل دے پھر دے ہر حالت وچ میں اللہ دا ذکر کرنے والے ہوندے اے اللہ اکبر میں 10 کہندا ذکر ہے کہندا ہے یہ بھی آکے اس بکرتم وسیلہ صبح کرو شامی کرو اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے کرو تکبیرت والاحرام ہکا کی اوچا میں کرا دو تو نماز باطل ہوگی ذکر کہندا ہی بولو کہندا ہی ذکر اللہ دا جد آپ پیادا ہے بار بار کرو اوہو ذکر ہے تے ہون پہ آتا ہے تیری نماز باطل ہے اللہ کے ذکر نہ لی نماز باطل ہو دی نماز ہے ہی اللہ کا ذکر لیکن اللہ آتا ہے میرا ذکر کر جتھا میں جتنا آکھا ہے اتنا کر جیوے میں آکھے اتنا کر جڑا اللہ اپنے ذکر دا اضافہ اپنی ہی نماز برداشت نہیں کرے گا تو تیری میری مرضی تے محبت نال اضافے برداشت کر لے افسوس لگتا ہے یار آئی دنیا اتھے پہنچ گئی ہے جو لوگ اتھے پہنچ گئے ہونا آتے بدیں بھئی علی آپ ہی آکھے دا سا کوئی نہ چھوڑ جائے بس آپ سوچو جنہا 8ویں امام فرمائے انہاں 3 قسم جو یہ کیڑی قسم ہے انہوں امیر شام دے لشکرے گرنا ہے یا علی دے لشکرے جڑے علی نال جنگ کرنے والے وہی علی کی گل نہ مننے تو یہ بھی پیدا ہے جو ہن علی روکے بھی تاسا نہیں روک دے میرا بھائی سوچ ایسے لوگ ہیں تو اپنے آپ نو بچا یہ دھوکے باز ہے تیرے نال بھی دھوکہ ہے اپنے نال تو حس جو صحیح بھائی علی ولی دی نہیں مننی تو کہیں دی مننی ہاں اللہ اکبر جڑا علی دی مرضی دے بغیر علی دا محب بن کے ون پہنچی نا اتھا ان کو امید تو ہو سی جو میں کو علی بچاؤں ہے لیکن علی پوچھیں تیری زندگی کہیں دے مطابق گزری ہے تیری اگر مرضی اپنی آیات وقت میں علی دے دروازے تو کیا ہے علی دا عادل امام ہے تو وہ عادل امام ہے جڑا بیت المال وچ بیٹھا کم کرے گا 2 بندے ملن آ گئے علی ایک چراغ بجھایا جا گل طویل ہے لیکن 2 نقطے پہ دسے نا ملن آ گئے
علی ایک چراغ بجھایا پیا، چراغ جلا کے کول بہ گئے، او علی ولی کو لوگ گورنر ہی گھنن آئے ودیان دل مولا کو لیا دن او چراغ بجھایا کیوں ہی جلایا کیوں ہے؟ حسنین دا بابا فرمائے دے او چراغ ہے بیت المال دا، علی بیٹا ہے بیت المال دا کم کریں دا، اے چراغ ہے میرا ذاتی دے تسا میں کو ذاتی ملن آئے ہو۔ انہاں کہ علی کتنے قطرے تیل دے سڑے نا، تو انہاں کہ جیڑا علی ایک لحظے واسطے کہیں دا ایک قطرہ تیل نہیں جلیں دا، وہ ساکو گورنری کتھا دے سی جیڑا ایڈا وڈا آدھے آدھے میں دنیا تو بنیا، میں دنیا تو بنیا تو کہیں دا ایک قطرہ بھی حق علی دے دامنچ نہ ہوئے۔ جیڑا عادل امام ہے او بے حیاء نو جنت ٹکٹ دے سی، بد کردار نو جنت ٹکٹ دے سی، کہنو نہیں دے بنا علی۔ صلوات پڑھ سو بلند آواز نال، بارے دیگر صلوات۔ جزاک اللہ صاحب مطمئن آباد رہو، اللہ تو آپ کو سلامت رکھے۔ علی ہے عادل امام۔ ہون جناب کو سوچنا ہے بھئی نہ قسمت میری جا کی تھے تو میں علی ولی کو لوں جو جنت دی امید رکھ دا، تو علی دا میرا کردار ویکھنا ہے۔ عقیدہ کہندے اللہ یا عقیدہ اپنی مرضی دا، فکر اپنی مرضی دی، ہر شے اپنی مرضی دی، تے جنت دا مطالبہ علی کو لو۔ حافظ سیف اللہ جعفری صاحب قبلہ آج کل دا پھر تو آپ کو پتہ ہے نا بھئی جیڑا بندہ ٹھیک حالات دنیا نو دسے جا لوگوں نو وہابی سے دے دے، وہ ایک بڑا سونا جے جملہ فرمائے دے ہو دیا ہے۔ حافظ سیف اللہ جعفری صاحب قبلہ برہوم فرمائے دے ہو دیا، نماز تو نے پڑھتا وہابی میں سے دینا ہے۔ علی دے فضائل تے علی دی سیرت تے کو نہیں آندی، جڑا سچ دسندے ہو کو وہابی آتا ہے۔ اس سب طریقے ایجاد کیتے گئے تاکو اصل علی دی اصل راہ تو ہٹایا جائے، چونکہ دشمن بھی جان دے اگر ہر ایک دے قلب وچ علی دی محبت آ گئی، کردار شامل ہو گئی، پھر دنیا دی کہیں طاقت نہیں جو وہ دنیا تو آل محمد دے منن والے کو بجا سکے۔ یہ انہوں طریقہ ایجاد کیتے ہیں، محبت کرنی تو سچی کر، محبت کرنی تو ہمیں کر جو علی دی مرضی ہے، اپنی مرضی کدی نہ اپنے دین اچ نہ ایمان اچ کئی شامل نہ کر، تیری مرضی دی میری دی اہمیت کوئی نہیں، مرضی ہے علی دی تھی۔ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، یہ مجالس ہند توبہ دا ذریعہ، یہ مجالس ہند بخشش دا ذریعہ۔ ساری اس گل تو تسلیم کریں دے انہوں سارے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں اپنے پروردگار دی بارگاہ، یہ ساری بخشش دا ذریعہ ہے، لیکن ان کو بخشش دا ذریعہ بنا، کاروبار دا ذریعہ نہ بنا۔ کہیں دا لگا کچھ نہیں، حسین دا بچیا کچھ نہیں، دن میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ بھی پیاد ہے، او گناہگارو، او سیاہکارو، او میرے گناہگار بندو، اگر چاہتے ہو میری بارگاہ ہے جو واپس آنا، انہاں ہستیاں نو لے کے آ جنہاں اپنا کچھ نہیں بچایا، میرا دین بچایا۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ دہن کربلا والے۔ حسین دے گھر کچھ بچے ہیں؟ نہیں، حسین سب کچھ دیتے ہیں خدا واسطے۔ آج انہوں نے واسطہ لے کے میں تیری توبہ قبول کرے نا، آؤ آج واسطہ دے ہو اللہ نو اپنی بخشش واسطے، دعاواں دی قبولیت واسطے، میرا اللہ تین واسطہ دینے حسن دے 13 سالہ یتیم دا۔ آج تک جڑا کچھ تسا سن دے پئے ہو، اس دا شیعت نال کوئی تعلق نہیں،
اس دا مکتب تشیع نال کوئی تعلق نہیں. یہ جڑے اتنے بڑے بڑے مضمون لوگ گھڑے ہوئے میں تینوں اج سناواں جو اس حسین دے اس پاک بھتیجے تے حسن دے بیٹے دی سیرت کیا ہے. تو پتہ نہیں کہ تم تا غریب دلائیں ہوئی ہیں، لیکن اور سنو یہ مت سمجھ آئے جو صرف کربلا وج اجڑا ہے. یہ غریب 2 سال دہائی جدا غربت ویکھنا شروع کی تھی. پہلی غربت اس قاسم تے اون ویلے آئی شرفا جدا بابے نو لوگاں زہر دیتی ہے نا. رات دا ویلا آئی تیرے امام جلے گھر رہے نا قاسم دی اماں جی آقا فرمائے میرا آخری میں ایک لحظے دا مہمان ذرا قاسم نو جگا تے میرے کول بلا. علماء لکھ دیں بی بی جگہیں دی رہی ہے. 2 سال دا بچہ گہری نیندر ستا ہویا ہائی تے نہیں جاگ رہا. اللہ گواہ ہے جلے نہیں نہ جاگیا اس لئے فرمائے دیں ایک دفعہ چاہ کے میرے سینے تے سما. جی بی بی سمائے نا جڑا قاسم ہوڑتا ہی نہیں جاگدا تڑپ کے اٹھا دے اماں میں نو کہے جی گرم جاتے سمائے. آج القاسم بچڑا جاگ گرم جاہ نہیں پیو دا سی نہیں بابا لحظے دا مہمان نہیں. او غربت ڈٹھی جناب قاسم نے جدہ پھوپیاں دے ہاتھ ہیں تے پیو تے جگر دے ٹکڑے باہر بیا دیا. او ویدھرے اللہ اکبر بس او کیڑا مشکل مرحلہ جلے 2 سالاں دی عمر ڈٹھا ہے لوگاں موئے ہوئے پیو نو تیر مارے. وقت پھوپیانو کڑھینا ڈٹھا وقت جناب قاسم دی غربت ودری گئی. پھوپیانو وطن چھوڑینا ڈٹھا چاچے نو رونا ڈٹھا. علی دی او دھیاں جڑیاں نانے دے روزے دے ادھرات نو وے دیا انہاں نو جنگلاں چ رلدا ڈٹھا. آواز آ گئے کربلا. اگلی گل پہ پڑھنا شہید مطہری علیہ الرحمہ نے تینوں نقل فرمائے فرمائے 10ویں دی رات آئی محفل لگی ہوئی آئی. حسین بیٹے آدم جڑا کل رہ ونجنا ہے انہاں یقیناً ماریا ونجنا ہے. میں اجازت پہ دینا ٹور ونجو تے کلے کلے نہ ونجو میری اہل بیت جو ایک فردی لے ونجو. میں حسین دوڑو بیعت ہاتھ سے نہ ٹور ونجو لیکن جڑا رہ گیا یقیناً ماریا ویسے. اللہ اکبر بڑی مشکل دے جا پہ جانا. یقیناً جڑی حاجتہ لئی بیٹھے ہو جھولی پھیلانے قبولیت والا مقام ہے. شہید مطہری علیہ الرحمہ فرمائے جلے محفل ختم ہوئی نا اس محفل دے بالکل آخر دے حسن دا یتیم بیٹھا ہویا ہی جس دا نام ہے قاسم سجیدہ بیٹھا ہے جنہ کل مریمن ہے. وہ جوان حسن بڑے حسن جلے محفل ختم ہوئی چاچے تو پشدہ پہ انافی میں یقتل چاچا جنہ کل مریمن ہے انچ میرا نا ہے. یہ جذبہ جناب قاسم تھا. یہ پڑھیا کر دے لوگوں نے سنایا کر جنہ کل مریمنا ہے انہیں میرا نا ہے. غریب آدھا ہے قاسم نے کوئی جواب نہیں دیں دے. شہید مطہری فرمائیں حسین سوال چکیت ہے کیف عندک الموت تین موت کیوں لگ دی ہے موت نو کیسا پسند کرے گئے. اللہ اکبر آدم چاچا اہلا من الاسل اگر تیرے قدم جاوے تو شہر تو مٹھی لگ دیئے. جلے پوتر دا جذبہ ڈٹھے ہون حسین قیامت خیز گل کی دیئے. آدم قاسم جنہ کل مریمن ہے انہیں صرف تو نہیں تیرا بھیرا علی اصغر شامل ہے. وہ شریفوں جلے اصغر دا نام آئے نا میں کیا عرض کرا تڑپ کے ایڈا وڈا خیرت بندہ آدھا ہے چاچا اصغر جھولے جھولا میری پھوپیاں دے خیمت ہے چاچا اے کیا اے فوج بے حیا ساڑے خیمت مار ویسی. اللہ اکبر قیامت تک روئی تھوڑے غریب آدھا ہے حسین قاسم اصغر تا ٹرنا ہے میرے ہتھاں دے لیکن تیری پھوپیاں دے خیمے بچڑے کوئی ساڑے لہن دی دیرے تیریاں پھوپیاں لٹی ونڑا ہے. یہ وہ جذبہ حاجرہ مجبور کرے دا دے اجرکم اللہ. میں تاکہ شاید گرمی دا موسم ہے تھک پہ ہو سو لیکن آج ذہن چاہیے رکھے 6 محرم تھی گئی ہے 4 دن دا مہمان یکبر دا بابا
10ویں دے بعد تے اپنی مصروفیات جو ہو وجنا ہے، لیکن شبیر تے شبیر دیاں بہنا پتہ نہیں کداں تک تیرے مارے واسطے محنت تے اللہ دا دین بچائندا رہنا ہے۔ اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے۔ آوے ہاں شہید مطہری دے مطابق کربلا دا اے واحد شہید ہے جنوں سب تو اوکھی اجازت ملی۔ کیوں؟ شہید مطہری دن کئی پاس جو آوے ہاں نا تو امام کو اجازت منگیا، امام کہیں پے پاسے رخصہ کرے نا، آکھے نا تینوں کیویں بھیجا ہوں میرے موئے بھیرا دی نشانی بچڑا۔ حسین نہ اجازت دے میں لیکن جلے اجازت دیتی نے صاحب سعادت الدارین دے جملے قاسم آیا کھڑے آدھا کلے چاچا موت دی اجازت حسین آدھن کیویں دیوا کیوں اپنے آپ نے موت والے پاس سے گھنویں دے بولے قاسم رو کے آدھا ہے کیفا لا یا عام چاچا تو دشمن گھیریا کھلا ہوئے میں جیندہ رہا چاچے کیویں ہو سکتا ہے ہاں تو اپنے قدمہ نال آپ چل کے میں نے آدھا ہاں چاچا تیری غربت ویک کے ہن قاسم تو صبر نہیں ہوتا۔ جناب مظلوم کربلا نے اجازت دی دیتی ہے صاحب سعادت الدارین دن حسین منہ کچھ نہیں بولیا اپنے بھتریجے نو ان گل نال چلائے اتنا رونا ہے جو روندے روندے ایک پاسے شبیر جھن گیا ہے ایک پاسے قاسم جھن گیا ہے۔ ہاں اوکھی جی اجازت ملی جسم نے کپڑے پھاڑ کے کفن پوائے حسین کفن پویندر صاحب سعادت الدارین دے مطابق ہاتھ دے پیر جم کے اجازت ملی اٹھتے باندھے ہاتھ دے پیر دے جمے یہ جسم دے کپڑے پھاڑ کے کفن پوائے حسین آدھیں جتنے تک حسین کفن پویندر رہے سجا پاسا پھاڑے ویدھر رہے ماں ویدھی رہ گئی ہے جلے ایک کھپا پاسا پھاڑے ماں ویدھی رہ گئی ہے اس لئے ماں خیمے دے درد جھن پئیے جنہ شبیر امامے دے دو حصے بنائے ایک حصہ سار دے دوجھے نال تحت الحنب للائیے اس لئے ماں رو گیا دیا آئے میرا اللہ میری قربانی کو اجرکم اللہ اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے ہون جو کفن پا کے آئے نا کوئی کہیں بھین دے خیمت بنجے ہا کوئی کہیں دے خیمت بنجے ہا قاسم ہے جڑا پھپی زینب دے خیمت آئے کیوں آئے پھپی دے گول آکے بیٹھے پھپی اماں تو جان دیئے نا میرا بڑھڑی مادہ میرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہاں بچڑا پر میں نے پھپی اماں میں ٹھڑیا وینا میری اماں دی بارد ہوئی آباد رہو میں دیکھ رہا ہر جھولی پھیل گئی ہے ہر اک تیار ہو گئی ہاں الوداع کر کے اگلے جملے نے حبیب مذہب نے مسلم دے لکھن والے انسان نتفیزن قبلہ اللہ انہوں دی زندگی دراز فرماوے فرمیدن حبیب ابن مسلم آدھے میں کتنے جوان نکل دے ڈٹھے ہون میں حسین دے خیمہ جو عجیب منظر بٹھا ہے کیڑا آدھے ایک جوان نکلائے جائندہ چہرہ چودھیں دے چل درہ چمکتا ودا آدھے منظر اس وقت عجیب ہے ہر کوئی گھوڑے تے آپ چڑھ جائے حسین زین جاب بہائے آباد رہو سونی تیاری کریں دانا انہوں حسین گھوڑے تے آپ بہائے انہیں کمر جات رکھ آدھا چڑھا میرے مسلم پھرا دن چھڑی آباد رہو جی میں لگ دفعہ آپ چڑھیں دا ریادہ چڑھا میرے مسلم پھرا دن چھڑی چڑھے قاسم آدھا میں ڈٹھائے ایک جوان ہے جہنا چہرہ چودھری دے چنگرہ چمک دہا اگلی غربت کی میں بڑا آدھا میں ڈٹھائے وہ کمید بائی ہوئی آئی اندے پیر دے تسمے ٹرٹے ہوئے آئے اندے پیر دے تسمے ٹرٹے ہوئے آئے آدھا 13 سالہ دل لگتا اسے واسدے اندے پیر رکاوت اگنن پہنچ دے پیر انن پہنچ دے دلڑتا ودہا لوگن وعدہ ودائی لوگوں میرا چاچا غریب ہو گئے تو میں حسن پترا آباد رہو میں حسن لپترا میرا چاچا غریب ہو گیا ہے میں چاچے دی حمایت چلنا آیا اگلے جملے میں حوصلہ نہیں بھی ہوتا وڈے اوکھے جملے اے جڑی دھپاں تے
پھر انہیں تے بہ کے گلیاں چ ماتم کرے لے شاید اسے جملہ جڑا سانو نہیں بھولدا حمید ابن مسلم دا لڑدا ودا جناب قاسم ایک ملاؤن نو میں ڈٹھا ہے جڑا تیار ہویا کھڑا ہے جو میں قاسم نو مارنا ہے حمید ابن مسلم آدھا ہے تو کیوں تیار ہے تو قاسم نو کیوں مرے لائے آپ مارن والے تا ڈھیر نے تا 13 سالہ دا جوان ہے مار ونجا یہ جملہ نہ پڑا ایک کمینہ دے مار کے ثواب میں گھڑا مرحبا 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 ایک ایڈے سنگ دے لہائن ایڈے سادات نو مار کے ثواب حجرکم اللہ ہاں دلیر دھریا لڑدا رہا ہے لڑدے لڑدے جلے ای کمینے دے نیڑے آئے ای کمینے نیزہ مارے جڑا سارے اقدہ سچ لگئے وقت میں کمینے تلوار ماریے قریب زیل دل نہیں سمجھ سکیا اللہ گواہ 13 سالہ دہا جلے گھوڑے تو جھڑن لگئے پیر رکابہ چ پھنس گئے غریب دا گھوڑا بھجدا رہا ہے آدھا ودائی چاچا یتیم دا آخری سلام ہوئی اور جڑا امیر بنیا بیٹھا ہے او جنال دا میری گالی کوئی نہیں قاسم دا گھوڑا بھجدا ودائے ایک گرد بلند ہوئی ہے حسین بھجدا آیا ہے جیوے شیر آندہ ہے ایک گرد بلند ہوئی ہے جلے گرد پھٹی ہے لوگاں ڈٹھا ہے حسین قاسم نو جھولیے بھائی بیٹھا ہے آدھا ہے تیرے چاچے وزد کے ڈاؤ کھائے اور تو سڑے داری ہے مرحبا مرحبا یا حسین یا زہرا انہوں دی اللہ کو سفارش کرے انہوں زہرا دعا دے دیئے آجی میرا اللہ انہوں کو ڈٹھا ہی میرا قاسم کھینے لتا گھوڑے بھج گئے مشرق دے مغرب لیکن جلد گرد پھٹیے لوگاں ڈٹھائے حسین چیندہ بیٹھے پتر نو چاہ کے جھولی اٹھبا بیٹھے اللہ گواہ کوئی جنازہ ایڈا اوکھا نہیں چاہیا حسین اے دو جنازن جڑے اوکھے چاہیں ایک جنازہ اکبر دہا دوسرا جنازہ بھراد قاسم دہا حسین دہائی تا 13 سالہ دا لیکن جلے حسین چیندہ شہید متحری فرمائیں دل کہ یہ دی غربت آئیے حسین دے پل بھتریجے دا جنازہ چاہتا ہے کہیں ویلے اٹھ رہے کہیں ویلے بہن ہے حسین جیلے جنازہ چاہتا ہے قاسم دے پیر زمین تے خات کھچے دے آلے اتھے آ رکھا ہے جتھے اکبر دی لاش آئی ان میں پتھران دا ذمہ دار نہیں ایک آدھ اکبر دے رکھ دائے ایک آدھ قاسم دے رکھ دائے مو آسمان دو کر کے آدھائے وہ میرا اللہ میں کیڑا غریب وہ میرے پتر مارے گئے خیمج پتہ لگ گیا ہے قاسم دی لاش آ گئی ہے ایک ایرانی عالم دین دے لفظ پڑھ کے دعا پیا دلا وہ آدھل ہر بی بی ٹھر پئی ہے جو قاسم دے ماتم کرو ایک بی بی ہے جیڑی خیمج ہاتھ دی مرے دی ہے کہیں پوچھا کہ بڑھ گیا ہی فروا آدھل کوئی ہوئے میرا ہاتھ پکڑے رولا ہی اس نجات سبب ہے آدھا کوئی ہوئے میرا ہاتھ پکڑے کیوں میں کو پتر دلاز دے گھروں جلا کہ بڑھ گئی آدھن جیڑے ویلے دا لچھا ہے میرا اکھی دا نور ڈک گئی ہے تمام مومنین باسو 1 منٹ تشریف رکھے سو لاہور تو سارے مہمان آئے ونن وہ خطاب فرمیسن سارے دوست مہربانی کرے سو بائے ویسو 5 منٹ بائے ویسو لاہور تو سارے مہمان آئے ونن آئیے سو پاکستان کو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو تمام دوست سنجان دے ہوئے آئیے سو نے مرکزی صدر آئے ونن لاہور تو وہ خطاب فرمیسن 5 منٹ میں زمر قرآن وہ کتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے جو اسوہ رسول ہے علی کا طرز زندگی علی
علی کا طرز زندگی ہے ہماری درس کا حق کا سیدھا راستہ عظمتوں کا راستہ سعادتوں کا راستہ ہے ہمارا راستہ بر محمد وآل محمد صلوات. اب آپ کے سامنے مرکزی صدر ISO پاکستان برادر عارف حسین